بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سب ذات مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پھر آواز ہے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واجب صدر عظیم، سامعین ذی الوقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام،
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کا بے حد بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی اعلیٰ ترین مخلوق انسانوں میں پیدا فرمایا اور پھر کرم بالائے کرم یہ کیا کہ ہمیں اس نبی کا امتی بنایا کہ جس کا امتی بننے کے لیے نبی بھی التجائیں کرتے رہے. اور پھر مزید کرم یہ ہوا کہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہمیں ان میں رکھا کہ جنہیں خود آقا کریم علیہ السلام نے اہل سنت والجماعہ کا لقب عطا فرمایا. کہہ دیجئے نا کلمہ گو آپ کو بے شمار ملیں گے، لیکن ہر کلمہ پڑھنے والا حق پہ نہیں ہوتا. میں نے کیا کہا؟ ہر کلمہ پڑھنے والا، مجھے بولیے، ابھی آپ کو اس کی گواہی دیں گے انشاءاللہ. گھبرائیے نہیں، میں بات انشاءاللہ آسان بھی کروں گا اور واضح بھی کروں گا، لیکن میرا ساتھ دیتے رہیے. ہر کلمہ پڑھنے والا حق پہ نہیں ہوتا. مجھے بتائیے قادیانی یہی کلمہ پڑھتے ہیں نا؟ بولیے، کیا آپ انہیں حق پہ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے نا؟ تو ہر کلمہ پڑھنے والا حق پہ نہیں ہوتا. اور آگے چلیے، کئی کلمہ گو آپ کو ایسے ملیں گے جو اہل بیت کرام کے ساتھ بغض رکھنے والے ہیں. جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی لیا جائے تو باوجود اس کے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں ان کے چہرے کا حلیہ بدل جاتا ہے. وہ حضرت حسین تو کہتے ہیں امام حسین، بولیے، نہیں کہتے. وہ حضرت حسن تو کہتے ہیں امام حسین، نہیں کہتے. اپنے محلے کے امام کو اپنی مسجد میں کھڑے ہونے والے اس شخص کو تو امام کہتے ہیں جو انہیں نماز پڑھاتا ہے، لیکن نبی کے نواسے کے ساتھ امام کا لفظ انہیں گوارا، بولیے نا، انہیں گوارا نہیں ہے. ایک طبقہ وہ ہے اور ایک طبقہ وہ ہے کہ اہل بیت کا ذکر دم دم کرتے ہیں، ہر سانس کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب صحابہ کا ذکر آئے تو پھر ان کا حلیہ بدل جاتا ہے، ان کا مزاج بدل جاتا ہے، مزاج بگڑ جاتا ہے. لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا غلام بھی بنایا، اپنے نبی کے صحابہ کا غلام آپ سے کہلواؤں گا، اپنے نبی کے صحابہ کا غلام بھی بنایا، اپنے نبی کے آل کا غلام اور اولیاء اللہ کا غلام بھی بنایا. ہم سب کی تعظیم کرنے والے ہیں، ہم سب کا ادب کرنے والے ہیں، ہم سب کا دامن اپنے ہاتھ میں تھام کر اپنے رب کا شکر ادا کرنے والے ہیں. زیادہ وقت نہیں ہے، توحید کو لمبا نہیں کرتا. تھوڑی سی بات آپ کو بتا دی. آج کی میری گفتگو انتہائی فکر انگیز ہوگی، ایمان افروز تو ہوگی، انشاءاللہ فکر انگیز بھی ہوگی. 22 رجب کو امیر اہل سنت
بانی دعوت اسلامی محمد الیاس قادری صاحب، انہوں نے مدنی چینل پر حضرت سیدنا امیر معاویہ، آپ کچھ کہیں گے تو میں آگے چلوں گا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر کیا، اس لیے کہ وہ آپ کا یوم وصال تھا۔ آپ کا ذکر خیر کیا، آپ کا عرس مبارک کیا، پوری رات آپ کا تذکرہ چلتا رہا، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اعلان کیا کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر 22 مساجد تعمیر کریں گے۔ کتنی مساجد؟ 22 مساجد۔ بعد میں اس کی تعداد کو بڑھا کر 122 کر دیا گیا۔ یہ 122 مساجد صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی پاکستان میں بنائی جائیں گی، اور اتنی ہی آپ کے نام کی انڈیا میں بنائی جائیں گی۔ جب یہ اعلان ہوا تو ایک طبقہ تو وہ ہے جن کا ذکر آج میں نہیں کروں گا، میں نے کبھی کیا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میرا مقصد کسی کے جذبات کو مجروح کرنا نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک طبقہ جنہیں ہم رافضی کہتے ہیں، وہ تو شروع سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہیں اور تھے، لیکن اب بیماری یہ بن گئی، فتنہ یہ ایک نیا کھڑا ہو گیا کہ سنیوں کی مسجدوں میں سال ہر سال امامت خطابت کرنے والے، سنیوں کے پیر، سنیوں کے مولوی، سنیوں کے خطیب کہلانے والے، انہوں نے بھی جب یہ اعلان سنا تو ان کی طبیعت بھی بگڑ گئی۔ اس پہ میں سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے اور کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اس لیے میں نے پہلے کہا میں کسی کے جذبات کو مجروح نہیں کروں گا، لیکن ایک تاریخی حقیقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو یہ اچھا نہ لگا کہ جی کیوں ان کا نام لیا گیا اور ان کے نام کا عرس کیوں کیا گیا، ان کے نام کی مساجد بنانے کا اعلان کیوں کیا گیا، اور سوشل میڈیا پہ ایک سیلاب آ گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک یوں سمجھے کہ طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، میں فقط آپ کو، چونکہ میری ذمہ داری ہے کہ جو مرکزی مسجد جی ٹی روڈ گجر خان میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں، ان کو جو بات میں حق سمجھتا ہوں وہ ان تک پہنچاؤں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں نہیں پہنچاؤں گا تو قیامت کے دن آپ میرا گریبان پکڑیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ میرا گریبان پکڑیں گے کہ مولا یہ ہمارا رہنما تھا، یہ مرکزی مسجد کا خطیب تھا، اس نے ہمیں نہیں بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آئیے انتہائی اختصار کے ساتھ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رافضی تو میرے اس وقت بیان سے باہر ہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا، کوئی بات میں ان سے نہیں کر رہا، لیکن یا رسول اللہ کہنے والے، صحابہ کا نام لینے والے، اہل سنت کی مساجد میں بیٹھنے والے، خطبہ دینے والے، خطاب کرنے والے، اور اہل سنت کے لوگوں کو اپنے ہاتھ پر مرید کرنے والے، ان سے میری گفتگو ہے، اور بڑی عاجزانہ، بڑی مؤدبانہ گفتگو ہے، بڑی عاجزانہ سی گفتگو ہے۔ وہ گفتگو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، صحابی آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، کیونکہ آپ
مجھ سے بڑے سنی ہونے کے دعوے دار ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے آپ مجھ سے بڑے ہوں۔ میرے دل میں گھٹن نہیں ہے، میرے دل میں تنگی نہیں ہے، میں دعا کرتا ہوں آپ مجھ سے بڑے سنی ہو۔ سنی ہونے کے دعوے دار آپ بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی آپ بھی مانتے ہیں، اور صحابی کا مرتبہ قرآن نے یہ بیان کیا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اللہ فرماتا ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور جنگ میں حصہ لیا فتح مکہ سے پہلے، وہ اور تم برابر نہیں ہو۔ یہ اللہ صحابہ سے خطاب کر رہا ہے کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، سارے صحابہ کو مجموعی طور پر اس آیت میں بیان کیا گیا، اور یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے لیکن ہیں وہ بھی صحابی۔ ان سے رب کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے تم سے پہلے ایمان قبول کیا فتح مکہ سے پہلے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، فرمایا کہ وہ برابر نہیں ہے اور تم ان کے برابر نہیں ہو۔ فرمایا اولئک اعظم درجۃ، وہ درجے میں بڑے ہیں، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اپنا مال خرچ کیا اور بعد میں انہوں نے جہاد کیا۔ آسان لفظ میں یوں سمجھیے، قرآن یہ کہہ رہا ہے فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا وہ درجے میں بڑے ہیں ان صحابہ سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جی۔ صحابہ نے یہ صحابہ کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا، لیکن آگے سارے صحابہ کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ اور جب ہم نے مفسرین سے پوچھا کہ حسنہ کیا ہے تو مفسرین فرماتے ہیں حسنہ سے مراد جنت ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو گویا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا اونچے بولیے، جنت کا، بھائی اونچے بولیے نا، جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سارے صحابہ، کوئی مائی کا لال ہمت کرے اور اس کُلًّا وعد اللہ الحسنى میں سے ایک صحابی کو خارج کر کے دکھائے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے سارے صحابہ کو جنتی کہا، اللہ نے سارے صحابہ کو مجھے بولیے جنتی کہا، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ جنتی ہیں، تو جنتی سے جلنے والا کون ہوتا ہے؟ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جنتی سے جلنے والا، جنتی سے بغض رکھنے والا، جنتی سے حسد کرنے والا، میں نہیں کہہ رہی، آپ کہہ رہے ہیں، وہ حق پہ نہیں ہے، اور کوئی فتویٰ ہو یا نہ ہو، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ حق پہ نہیں ہے جو جنتی سے جلنے والا ہو۔ اچھا، کہا کیا جاتا ہے؟ بیس کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنے کی یا سوچنے کی یا ان کے خلاف بغض رکھنے کی بیس کیا ہے؟ وہ بیس یہ تھی کہ انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی تھی۔ بیس یہ ہے، ہم انہیں نہیں اچھا سمجھتے، صحابی ضرور مانتے ہیں لیکن ہم انہیں اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے جنگ کی تھی، حضرت علی سے جنگ کی تھی، اس لیے ہم انہیں اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ وہ بنیاد ہے جو لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ رب کو پتا تھا نا یہ جنگ کریں گے، بولیے، رب کو معلوم تھا نا کہ امیر معاویہ کی حضرت علی کی جنگ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کو نکال کر باقیوں سے جنت کا وعدہ کرتا نا، لیکن اللہ نے نکالا تو نہیں، اللہ نے شامل رکھا
جب اللہ کو ان کی جنگ ہو جانے کے بعد بھی امیر معاویہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے امیر معاویہ پہ اللہ کو، تو آپ کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہو؟ اب آئیے ایک حدیث سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہیں، کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے آقا کریم علیہ السلام سے سنا، یقول آقا فرما رہے تھے، سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی، میں نے اپنے رب سے سوال کیا اپنے ان صحابہ کے بارے میں کہ میرے بعد جن میں اختلاف ہو جائے گا۔ آقا فرما رہے ہیں کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میرے جن صحابہ میں اختلاف ہو جائے گا، ان میں جنگ ہو جائے گی، میں نے ان کے بارے میں اپنے رب سے سوال کیا کہ مولا ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ سوال سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ آقا علیہ السلام کا سوال ہے اپنے رب سے۔ فَأَوْحَى إِلَيَّ يَا مُحَمَّدْ، آقا فرماتے ہیں اللہ نے میری طرف وحی بھیجی، جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا جا میرے محبوب کو کہہ دے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، فرمایا میرے محبوب تیرے سارے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ سارے صحابہ آسمان کے بولیے ستاروں کی مانند ہیں۔ بعضها اقوى من بعض، بعض ان میں سے بعض سے زیادہ قوی ہیں، بعض ان میں سے دوسرے بعض سے زیادہ قوی ہیں۔ جیسے ستارے ہوتے ہیں نا، کسی ستارے کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے، کسی کی تھوڑی سی اس سے بھی تیز ہوتی ہے، کسی کی اس سے بھی تیز ہوتی ہے، تو ایسے ہی رب فرما رہا ہے کہ میرے محبوب ہیں سارے کے سارے ہدایت والے، سارے کے سارے ستارے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کی روشنی بہت تیز ہے، کسی کی اس سے تیز ہے، کسی کی اس سے بھی تیز ہے، اختلاف ان میں درجات ضرور ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلِكُلٍّ نُّورٌ، محبوب ان میں سے ہر ایک کو میں نور عطا فرماؤں گا، ہر ایک کو نور عطا فرماؤں گا۔ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِّمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ فَهُوَ عِنْدِي عَلَى هُدًى أَوْ كَمَا قَالَ، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ پیغام بھیجا، وہی فرمائی کہ میرے محبوب ان کے اختلاف کے باوجود ان میں سے جس کے پیچھے کوئی لگ جائے گا وہ ہدایت پا جائے گا، جس کے پیچھے کوئی لگ جائے گا وہ مجھے بولیے ہدایت پا جائے گا، جس کے پیچھے کوئی چلے گا۔ اب اختلاف ہوا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان، ہم نے حدیث کو دیکھا کہ دونوں میں اختلاف ہو گیا، دونوں میں جنگ ہو گئی، ہم کدھر جائیں، ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں؟ تو رب کے محبوب کا سوال اور اللہ کا جواب ہمیں بتا رہا ہے کہ تم علی کی جانب جاؤ تب بھی ہدایت پہ رہو گے، تم معاویہ کی جانب جاؤ تب بھی ہدایت پہ رہو گے، تب بھی ہدایت پہ رہو گے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنا ذہن بنا لینا کہ جی انہوں نے جنگ کی تھی، میں نے کہا بالکل کی تھی، لیکن رسول اللہ نے سوال بھی کر لیا تھا، جواب بھی ہمیں پہنچا دیا تھا، جواب بھی پہنچا دیا تھا۔ اب کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ہم بغض رکھیں ایک صحابی کے خلاف اپنے دل میں، اور اس سے اللہ جواب۔ جنگ ہوئی تھی، میں نے کہا جی بالکل ہوئی تھی، لیکن جنگ کے بعد صلح بھی ہوئی تھی، جنگ کے بعد مجھے بولیے صلح بھی ہوئی تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، آپ کے صاحبزادے والا شان حضرت امام حسن مجتبی، کہیے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا پیار سے، نہیں ابھی میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا،
حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ بلاغت اسلام کے دروازے ہیں، حضرت علی کے وہ صاحب، حضرت علی کے وہ صاحبزادے ہیں۔ میرے آقا نے اپنی مسجد نبوی میں انہیں اپنے ران مبارک پہ بٹھایا، خدا کا منبر اقدس پر جلوہ افروز سے خطاب فرما رہے تھے، سامنے صحابہ کا مجمع تھا، بخاری کی روایت ہے، منبر پر بیٹھے ران پہ اپنے اس صاحبزادے کو، اس نواسے کو بٹھایا اور فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، سردار ہے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ ایک وہ وقت آئے گا میرا یہ بیٹا آقا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا، دو بڑے گروہ میں صلح کروائے گا۔ کون سے دو بڑے گروہ؟ ایک وہ گروہ جو ان کا اپنا تھا حضرت امام حسن کا، اور دوسرا گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ انہوں نے دونوں میں صلح کروائی اور میرے آقا نے دونوں کو مسلمان کہا ہے، دونوں کو مسلمان کہا ہے۔ کوئی کہے گا ہم نے کب کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ ہم تو انہیں صحابی مانتے ہیں۔ میں کہا صحابی بھی مانتے ہو، پھر ان کے خلاف مواد بھی اکٹھا کرتے ہو، پھر ان کے خلاف تحقیقات بھی کرتے ہو۔ اسلام آباد میں میٹنگ ہو چکی ہے، آپ کی اطلاع کے لیے گزارش ہے۔ اسلام آباد میں ابھی ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے یہ میٹنگ کر چکے، وہ سارے کے سارے لوگ جو آپ کے پیر بھی کہلواتے ہیں، جو آپ کی مسجدوں کے خطیب بھی ہیں، جو آپ کی مسجدوں کے امام بھی ہیں، جنہیں ہم مفتی بھی کہتے ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو کے میٹنگ کر چکے ہیں کہ اب ایسا کرو کہ وہ مسجدیں بنائیں گے امیر معاویہ کے نام کی، تم تاریخ سے امیر معاویہ کے خلاف مواد اکٹھا کر کے کتابیں چھاپنا شروع کر دو۔ یہ میٹنگ ہو چکی ہے اور ساتھ کہتے ہیں جی ہم تو صحابی مانتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی مطلب ہماری سمجھ سے تو باہر ہے کہ صحابی بھی مانتے ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہو، اور ان کے خلاف کتابیں بھی چھاپنے کا ارادہ کر بیٹھے ہو۔ میں نے کہا تم جا کدھر رہے ہو یہ تمہیں بھی پتہ نہیں چل رہا، اس کا تمہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہم جا کدھر رہے ہیں۔ وہ ایک مثال ہے، چلے چھوٹے رہنے دیں، پھر کسی موقع پہ۔ بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جنگ ہوئی اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جنگ کے بعد صلح بھی تو ہوئی، اور صلح کس نے کی؟ حضرت امام حسن نے۔ امام حسن کون ہے؟ امام حسن کون ہے؟ حضرت مولا علی کے بیٹے۔ اگر امیر معاویہ غلط ہوتے اور اتنے غلط ہوتے کہ ان کا نام لینا بھی اچھا نہ ہوتا، جیسے آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ان کے خلاف اگر بغض رکھنا جائز ہوتا، اور اگر وہ بالکل ہی دار اسلام سے جیسے کچھ آج لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تھے، تو کیا امام حسن ان کے ساتھ صلح کرتے؟ مجھے بولیے، کیا ان کے ساتھ صلح کرتے؟ کیا انہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ کیا ان کے پاس جا کر بیٹھتے؟ ایسا کبھی نہ ہوتا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری بات یہ ہے کہ میں نے کسی اعتراض کا جواب نہیں دیا۔ جتنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتراضات ہوتے ہیں، کسی اعتراض کا جواب میں نے نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتراض سینکڑوں کے حساب میں ہیں جو آج کل لوگ کر رہے ہیں، لیکن میں سارے اعتراضات کا ایک جواب آپ کو سکھا رہا ہوں۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ ایک جواب سارے اعتراضات کا سکھا رہا ہوں، بلکہ ایک نہیں دو تین کال ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جی آپ نے صحابی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر صحابی مانتے ہیں تو یہ بتائیں قرآن نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ قرآن تو انہیں جنتی کہتا ہے، تو جنتی بندے کے خلاف بغض رکھنا کیسا ہے، اس کے خلاف بات کرنا کیسا ہے، اس کے خلاف مواد اکٹھا کرنا کیسا ہے، اس کے خلاف تقریر کرنا کیسا ہے، اس کے خلاف درس دینا کیسا ہے، اس کے خلاف کتابیں لکھنا کیسا ہے؟ ایک جواب تو یہ۔ دوسرا جواب یہ ہے، حضرت ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہ، نام ہے ان کا عبداللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، پہلے مفسر قرآن ہیں، آل نبی میں شامل ہیں، آل رسول میں شامل ہیں۔
شامل ہیں، ان کے سامنے ان کے غلام نے جا کر کہا کہ جناب آج ایک بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے، آج ایک بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ فرمایا کیا دیکھا؟ اس نے کہا جی میں نے یہ دیکھا ہے، میں گیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو جب میں وہاں گیا تو نماز عشاء کا وقت ہوا تو انہوں نے وتر پڑھے، انہوں نے ایک وتر پڑھا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں 3، باقی سارے صحابہ پڑھتے ہیں 3، انہوں نے پڑھا ہے ایک وتر۔ تو میں تو حیران ہو گیا کہ یہ کیا، یہ ایک کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ فرمائیے کہ اب ہم کیا کریں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو جواب انہوں نے دیا ہے وہ جواب آپ بھی یاد کر لیں، وہ جواب آپ بھی یاد کر لیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، وتر تو 3 ہی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی پڑھے، ہم نے 3 ہی سنے، ہم بھی 3 ہی پڑھتے ہیں، انہیں 3 پڑھنے چاہیے، 3 ایک تو نہیں ہے، ایسا نہیں کہا۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ چلے میں ان سے بات کروں گا، میں انہیں سمجھاؤں گا، ایسا بھی نہیں کہا۔ انہوں نے جو جواب دیا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہر سوال کا جواب دے دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا دعہو، فرمایا چھوڑ دو ان کی بات کو، چھوڑ دو اسے، نہ بات کرو ان کی، ان کے بارے میں بات مت کرو، دعہو، اسے چھوڑ دو۔ اگر یہیں تک رک جاتے نا تو اس کا مطلب یہ بنتا کہ ان سے تعلق توڑ لو، ان سے دور ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ بن جاتا۔ لیکن انہوں نے اگلا جملہ بھی ساتھ کہا، انہوں نے کہا دعہو، چھوڑ دو ان کو۔ کیوں؟ قد صاحب النبی، قد صاحب رسول اللہ، بخاری کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں قد صاحب رسول اللہ، ان کی بات کو چھوڑ دو اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں اور صحابی کی کسی بات کی پکڑ کرنا مناسب نہیں ہوتا، لہذا اس بات کو چھوڑ دو، لہذا اس بات کو چھوڑ دو۔ وہ صحابی ہیں اور صحابی کی کسی بات کی پکڑ نہیں ہوتی۔ اور ایک اور جملہ بھی ہے ان کا، فرمایا اصابہ، اس نے ٹھیک کیا، حالانکہ خود پڑھ رہے تھے 3، انہوں نے پڑھا ایک وتر، اور جب غلام نے آ کر کہا وہ ایک پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ غلط کیا، فرمایا اصابہ، اس نے ٹھیک کیا، اسے ٹھیک کیا۔ کیوں؟ فرمایا انہو فقیہ، اس لیے کہ وہ دین کو سمجھنے والا ہے، وہ دین کو سمجھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اسے جو کیا ٹھیک کیا۔ میں آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں، اور جتنے لوگ آج کل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف برسر پیکار ہیں، میں ہاتھ باندھ کے ان سے کہوں گا کہ تاریخ سے تمہیں جو بھی حوالہ ملے، تاریخ سے تمہیں جو بھی روایت ملے، تاریخ سے تمہیں جو بھی کوئی پروف ملتا ہے حضرت امیر معاویہ کے خلاف، سب سے پہلے تو اسے قرآن کے سامنے رکھو۔ قرآن کہتا ہے وہ جنتی، قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ جنتی۔ تو تم قرآن کو سامنے رکھو گے یا تاریخ کو رکھو گے؟ قرآن کو، کس چیز کو ماننا چاہیے؟ قرآن کو، قرآن کو ماننے کے نا۔ اور دوسری بات، جو بھی اخلاص سامنے آئے، آل رسول کا نام لیتے ہو تو آل رسول کے اس عظیم مفسر کا مقولہ اپنے ذہن میں رکھو، چھوڑ دو، وہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے، اللہ کے نبی کا صحابی ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بندہ کبھی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات کہی انہوں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، تو آپ کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ چھوڑ دو، وہ اللہ کے، چھوڑ دو، وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ کیا کہو گے؟ بولیے، چھوڑ دو، وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں اور یقین جانیے میں لوگوں کی ہمدردی میں کر رہا ہوں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، میں ان کی ہمدردی میں کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندوں کہاں جا کے ٹکر لی ہے آپ نے؟ آج اگر کوئی آدمی ایسا جو کے خلاف کھڑا ہو نا دشمنی کرنے لگ جائے، یا کسی ایم این اے یا کسی ایم پی اے کے خلاف دشمنی کرے، لوگ کہتے ہیں وہ نہ کر یار، نہ کر، ایم این اے ہے، وہ بڑا طاقت والا ہے، وہ بڑا پاور والا ہے، اور ایسا جو تھانے کا انچارج ہوتا ہے اس کے خلاف مت رگڑنا، بند کر دے گا، الٹا کر دے گا۔ لوگ ڈراتے ہیں، میں کہتا ہوں ایس ایچ او کے خلاف تم نہیں کھڑے ہو سکتے، تم ایم این اے کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے، ایک صحابی رسول کے خلاف کمر باندھ کے کھڑے ہو گئے ہو۔ کس نے تمہیں کہا کہ تم، ہاں آخری بات،
بڑی ضروری بات میرے ذہن میں آ گئی. کوئی یہ مت سمجھے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے برابر سمجھتے ہیں یا ان سے اعلیٰ سمجھتے ہیں. کوئی مت یہ سمجھے میں خدا کی قسم اٹھا کے ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ہم حضرت علی کو حضرت امیر معاویہ سے بہت بلند سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. برابر ہونا تو دور کی بات، ہم انہیں بہت بلند سمجھتے ہیں، اتنا بلند کہ کسی کی سوچ اور تصور سے بھی باہر ہے. نہ ہم برابر سمجھتے ہیں نہ ہم اعلیٰ سمجھتے ہیں. برابر نہیں، اعلیٰ ہیں، اعلیٰ ہیں، اعلیٰ ہیں اور حضرت مولا علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سابی رسول کے خلاف ہو کر اپنی عاقبت کو برباد مت کرو. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.